اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1982 کی پہلی تاریخ ہے۔ درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم سے ہونا ہے، 53ویں سورت۔ میں نے سابقہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ اس سورت کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج سے بتایا جاتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس سورت تک آنے سے پہلے پس منظر کے طور پر اس واقعہ کے کچھ کوائف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ واضح رہے کہ میں عقائد سے بحث نہیں کروں گا، میں صرف واقعات تک محدود رہوں گا۔ واقعہ معراج کو دو مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تک جانا، اور دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے آسمانوں پہ جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا، پھر اسی طرح سے واپسی وہیں بیت المقدس میں، اور وہاں سے پھر واپس مکہ شریف میں تشریف لانا۔ جہاں تک پہلے مرحلہ کا تعلق ہے، وہ اس کی تائید میں سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کی پہلی آیت پیش کی جاتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور آگے بھی آیت۔ پاک عام ترجمہ کیا جاتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف یا مسجد اقصی تک لے گئی۔ گویا یہ پہلا مرحلہ ہوا۔ مسجد حرام سے مراد کعبہ یا مکہ شریف، مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس لیا جاتا ہے۔ یعنی مسجد سے مراد عبادت گاہ، ٹھیک ہے، لیا جا سکتا ہے۔ یہودیوں کی عبادت گاہ جو یروشلم میں بیت المقدس جسے کہتے ہیں، وہاں واقع تھی۔ یہودیوں، جس زمانے میں یہودیوں کی اپنی مملکت تھی، وہ ان کا وطن تھا، تو وہاں ان کا ہیکل تھا، ہیکل سلیمانی عام طور پہ جسے کہتے ہیں، بہت اہم مرکز تھا ان کا، اور ان کی عبادت گاہ تھی۔ تو گویا کہا گیا کہ قرآن کریم میں یہ جو مسجد اقصی کہا ہے، اس سے مراد بیت المقدس کا وہ ہیکل ہے، یا خود بیت المقدس ہی ہے، کہ عبادت گاہ وہاں یہودیوں کی تھی۔ تو اس سے مکے سے وہاں تک کا جو جانا ہے، یہ مراد ہے اس آیت کے مطابق۔ یہاں سے وہاں تک کی جو تفصیل ہے، کتب روایات میں متعدد مقامات پر یہ آیا ہے۔ ہمارے ہاں کی کتب تفاسیر میں پھر وہی بات آئی ہوئی ہے، متقدمین کے ہاں بھی، لیکن میں اس کی تفصیل ہمارے دور کے جو مفسر حال ہی میں جن کا انتقال ہوا، ابو العلا مودودی مرحوم، ان کی ایک تاریخ سے پیش کروں گا۔ اس لیے کہ متقدمین کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان میں بعض چیزیں اس دور سے متعلق بھی تھیں، یا بعض ان کے خیالات بھی تھے۔ یہ ہمارے دور کے ہیں، اور ان کے متعلق ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہر حدیث کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ جسے میں خود اپنے معیار کے مطابق جانچ پرکھ کر صحیح سمجھتا ہوں، اسے ہی لیتا ہوں،
اور پھر اس دور میں انہیں عام طور پہ روشن خیال بھی سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال میں ان سے یہ لے رہا ہوں اور یہ ان کے خیالات نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں کتب روایات میں آئی ہوئی ہیں۔ پیش میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہ پس منظر جو میں نے عرض کیا ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا۔ انہوں نے لکھا یہ ہے، یہ ان کی تقریر تھی جو ترجمان القرآن میں شائع ہوئی تھی اگست 1951 کے ترجمان القرآن میں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے، 52 برس کی عمر تھی، حرم کعبہ میں سو رہے تھے، یکا یک جبرائیل فرشتے نے آ کر آپ کو جگایا، نیم خفتہ و نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اسے دھویا، پھر اسے علم اور بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ میں یہ چیزیں پیش ہی کیے جاؤں گا، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا، اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء بھی اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبرائیل نے تھپکی دے کر کہا کہ دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور جبریل آپ کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ تھی، جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی، جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا۔ تیسری منزل بیت لحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل بیت المقدس تھا، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اس کو باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بند گئیں۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون بڑھتا ہے۔ جبرائیل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہوا۔ تو گویا پہلی چیز جو انہوں نے یہ کہی کہ یہ وہاں بیت المقدس میں حضور پہنچے تو وہاں ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے اور وہاں نماز پڑھی۔ گویا وہاں یہ ہیکل سلیمانی یا یہ جو وہاں کا عبادت گاہ تھی یہودیوں کی، یہ وہاں موجود تھی اور وہاں حضور داخل ہوئے اور وہاں آپ نے نماز پڑھی۔ یہ چیز ذرا غور سے، میں نے عرض کیا کہ میں قواعد فرض کروں گا، واقعات پیش کروں گا، بڑے غور سے ان کو سنیے گا، جی چاہے تو نوٹ بھی کرتے چلے جائیے گا۔ ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضور بیت المقدس میں جا کر ہیکل سلیمانی کی مسجد میں داخل ہوئے اور وہیں آپ نے نماز پڑھی۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے، آج کل آپ کو معلوم ہے بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے بیت المقدس، یہودیوں کا یہ دعویٰ، اور مسجد اقصی جسے ہم کہتے ہیں، تو یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تو شروع سے ہماری مسجد، ہماری عبادت گاہ تھی، مسلمانوں نے اسے مسمار کیا اور اس کی جگہ اپنی مسجد بنا لی۔
اسی دعوے کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، یہ مسلمانوں کا اس پہ حق نہیں ہے، انہوں نے تو ان کا دعویٰ انہوں نے تو غصب کر کے اس مقام پر اپنی مسجد بنا لی تھی، یہ مسجد سلیمان ہیکل سلیمانی ہمارا عبادت گاہ ہماری تھی، اسے مسلمانوں نے مسمار کر کے اور اس جگہ اپنی مسجد بنائی، اس لیے انہیں حق نہیں پہنچتا، یہ دعویٰ ان کا۔ اس دعوے کے جواب میں انہی مودودی صاحب نے ترجمان القرآن کی ستمبر 1969 کی اشاعت میں تعریر فرمایا۔ میں پھر دوہرا دوں، ابھی آپ نے دیکھا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضور بیت المقدس میں تشریف لے گئے اور ہیکل سلیمانی میں داخل ہو کے اس مسجد میں آپ نے نماز پڑھی، بلکہ نماز پڑھائی انبیاء کرام کی امامت کرتے ہوئے۔ آگے ذہن میں آپ کے یہودیوں نے جب یہ دعویٰ کیا کہ یہاں تو ہماری مسجد تھی، ہیکل سلیمانی تھی، مسلمانوں نے مسمار کیا، اس کے جواب میں انہوں نے 1970 میں یہ لکھا کہ یہودیوں کے معبد ہیکل سلیمانی کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ سن 70 ہجری میں بالکل مسمار کر دیا گیا تھا۔ گویا 70 معاف رکھیے گا میں نے ہجری غلط کہہ دیا، سن 70 عیسوی میں رومنز نے آ کر آخری تباہی جو ہے یہودیوں کی وہ رومنز کے ہاتھوں ہوئی سی سن 70 عیسوی میں، اور انہوں نے آ کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، معبد یا ہیکل وغیرہ جو تھا وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا تھا اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ سن 70 عیسوی میں رومنز نے یہ کیا تھا اور اس کے بعد اس مقام پہ انہوں نے قبضہ کیا اور وہاں پھر عیسائی جو تھے، عیسائیوں کا معبد، عیسائیوں کی کا وہ ہیکل، کلیسا، ہیکل تو یہودی کہتے تھے، کلیسا ان کا یہ مرکز بن گیا عیسائیوں کا سن 70 عیسوی کے بعد، اور وہاں سے انہوں نے نام و نشان مٹا دیا یہودیوں کی پہلی سابقہ عمارات کا بھی، معابد کا بھی، ہیکل کا بھی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ سن 70 عیسوی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 6 صدی عیسوی کے اندر تشریف لائے نا، مبعوث ہوئے ہیں۔ 70 عیسوی میں یہ کیفیت وہاں ہو گئی تھی اس معبد کی یا اس مسجد کی۔ ابھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور وہاں گئے اور اس مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں نماز پڑھی۔ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے معبد ہیکل سلیمانی کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اسے سن 70 عیسوی میں بالکل مسمار کر دیا گیا تھا، اور حضرت عمر کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کوئی معبد نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو معبد ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو سن 70 عیسوی میں 600 سال پہلے کی بات ہے، مسمار کر دیا گیا تھا، کھنڈرات تھے اس کے۔ میں انہی کی سند سے، میں بعد میں عرض کروں گا تاریخ اس کی، لیکن میں انہی کی سند سے یہ پیش کر رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ حضور وہاں اس ہیکل سلیمانی کی مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی۔ ابھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں حضور کا زمانہ تو ایک طرف، حضرت عمر کے زمانے میں بھی وہاں کوئی معبد نہیں تھا۔ معاف رکھیے گا گلا خراب ہے، وہ اس سے بہت پہلے مسمار ہو چکا تھا، کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ اس لیے یہاں مسجد اقصی جی ہاں، یہ انہی کا بیان ہے۔ اس لیے یہاں مسجد اقصی اور قبہ صخرہ کی تعمیر کے بارے میں کوئی یہودی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ان کے کسی معبد کو توڑ کر مسلمانوں نے یہ مساجد بنائی تھیں۔ بالکل ٹھیک، وہاں تھا ہی نہیں یہ، لیکن اس
کے بعد تو پھر یہ دشواری پیش آئی کہ وہ جو واقعہ معراج میں یہ ہے کہ اس ہیکل میں یا اس عبادت گاہ میں حضور تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی، نماز پڑھائی، تو اس کے متعلق پھر کیا کہا جائے گا؟ یہ ستمبر 69 میں ترجمان القرآن میں یہ لکھا گیا یہودیوں کے اس دعوے کے جواب میں۔ اسی ستمبر 1969 میں ان کے درس میں ایک نے سوال کیا کہ یہ جو مسجد اقصی کے متعلق احادیث میں آیا ہے کہ حضور تشریف لے گئے اور وہ وہاں ہے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ وہی مہینہ ہے، وہی سال ہے؟ پوچھا یہ گیا تھا کہ وہ قبلہ اول کس طرح سے ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا۔ سوال یہ کیا گیا تھا، فرمایا آپ نے، مودودی مرحوم کی بات ہے، یہ قبلہ اول اس لیے ہے کہ حضور اور آپ کے ساتھی پہلے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایک دوسری بات آ گئی ہے، وہ میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس کے متعلق بھی جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو اس کی وہ اہمیت نہ رہی، یعنی پہلے حضور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر جب قبلے کے بدلنے کا حکم آ گیا تو کعبے کی طرف آپ نے یہ رخ کیا۔ میں نے لکھا ہے اپنے ہاں تشریح کے ساتھ کہ یہ روایات وضعی ہیں، حضور پہلے دن سے کعبہ ہی کی طرف رخ کرتے تھے کہ وہی بیت اللہ تھا، وہی ملت ابراہیمی کے آپ پیراؤ تھے، اور وہ تو معبد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریق اولا بیت وضع للناس تھا، پہلا ہی وہی تھا۔ بہرحال وہ دوسری بات ہے، جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو اس کی وہ اہمیت نہ رہی، لیکن قبلہ اول ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے یہ عبادت گاہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدس اور محترم قرار پائی۔ وہ عبادت گاہ پھر کہا یہاں، جب تک مکہ معظمہ میں حضور کا قیام رہا، آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ مسجد اقصی اور خانہ کعبہ ایک رخ میں آ جاتے تھے۔ اب یہاں اس کو مسجد اقصی کہا، جس کے متعلق ابھی لکھ چکے ہیں کہ وہاں کوئی نام و نشان یہودیوں کے معبد کا بھی نہیں تھا کہ جائے کہ وہاں مسجد اقصی کوئی ہوتی۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور جب تک مکہ میں تھے تو آپ اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ مسجد اقصی یعنی وہی بیت المقدس والی اور خانہ کعبہ ایک رخ میں آ جاتے تھے، لیکن مدینے میں یہ التزام ممکن نہ رہا کیونکہ اب ان عبادت گاہوں کے رخ مختلف سمتوں میں پڑ جاتے تھے، تو گویا وہاں مسجد اقصی بتائی اور عبادت گاہ بتائی۔ تحویل قبلہ سے پہلے حضور اور آپ کے صحابہ ایک طویل عرصے تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ کہاں تھی وہ مسجد اقصی؟ خود پہلے کہہ چکے ہیں کہ مسجد اقصی مسلمانوں کی مسجد تو ایک طرف رہی، یہودیوں کا وہاں ہیکل، ان کا معبد بھی وہاں نہیں تھا، اس کا نام و نشان تک نہیں تھا، کھنڈرات تھے وہاں۔ تو اب اس کو صرف عبادت گاہ ہی نہیں کہا، مسجد اقصی کہا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں صرف واقعات پیش کروں گا، غیر جانبدارانہ طور پر ان دو ہی اقتباسات کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ کس نتیجے پہ آپ پہنچتے ہیں۔ اب وہ جو یہودیوں کا وہ دعویٰ ہے، اعتراض ہے کہ یہاں ہمارا پہلے معبد تھا، ہیکل سلیمانی تھا، اس کی جگہ مسلمانوں یہ مسجد بنا دی، تو تسلیم کر دیا کہ وہاں تھا، وہ یہاں بنا لی گئی، اور اسی کے اوپر دعوے کی بنیاد رکھ رہے ہیں وہ۔ اس سے مجھے غرض نہیں ہے کہ ان کے دعویٰ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، وہ تو میں تاریخ سے اور کچھ ثابت کروں گا۔ یہ بات تو خود یہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پہلے کہ وہاں حضرت عمر کے زمانے میں بھی کوئی معبد نہیں تھا، کوئی ہیکل نہیں تھا، کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، کھنڈرات تھے۔ اور ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ حضور جب مکہ میں تھے
تو وہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہی ہمارا قبلہ اول ہے۔ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ابھی پیش کی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ تو مسجد اقصی جو ہے وہ اب بتایا کہ یہ وہ تھی جو بیت المقدس ہے، جہاں ابھی اسی سانس میں، اسی مہینے میں، اسی سال میں یہ کہہ رہے ہیں اپنے پرچے میں کہ وہاں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، وہاں کوئی ہیکل نہیں تھا، وہاں کوئی یہودیوں کی مسجد نہیں تھی۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصی کی طرف حضور نماز رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تاریخی اعتبار سے عزیزان ایمان پہلے اس کو دیکھیے۔ میں نے عرض کیا کہ میں عقیدے سے بحث نہیں کروں گا۔ کس نتیجے میں پہنچے گا آدمی؟ ایک ہی شخص ہے آپ کے ہاں کا۔ پہلے انہوں نے بتایا وہ جو حضور کی تشریف براری تھی مکے سے، وہاں کہا کہ حضور بیت المقدس میں پہنچے، ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے، مسجد سلیمانی میں، وہاں حضور نے نماز پڑھی، انبیاء کرام کی امامت کرائی، وہاں یہ چیز ہو گئی کہ وہاں ایک مسجد تھی، ہیکل سلیمانی تھا، عبادت گاہ تھی یہودیوں کی، اس سے یہ چیز بتایا۔ یہ حضور کی نبوت کا 12ویں سال کا ساون 52 کا واقعہ بتا دیا۔ اس کے بعد یہ چیز خود ہی بتا دی کہ وہاں کوئی ہیکل نہیں تھا، وہاں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، وہاں کوئی معبد نہیں تھا، وہ تو کھنڈرات پڑے ہوئے تھے، وہاں نام و نشان تک نہیں تھا۔ دوسرا بیان یہ آ گیا۔ تیسرا یہ بیان آ گیا کہ مسجد اقصی وہاں موجود تھی، اور حضور اور صحابہ مدینے کی پوری زندگی میں اور مکے کی پوری زندگی میں اور پھر مدینے کی ابتدائی زندگی میں بھی اس مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تاریخ کی تحقیقات بتا رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ علاقہ فتح ہوا تھا۔ بیت المقدس میں عیسائیوں کا مرکزی کلیسا تھا۔ یروشلم تو آپ جانتے ہیں ان کے نزدیک کتنی اہمیت رکھتا، ان کا مرکزی مذہبی یروشلم رہا ہے۔ بیت المقدس کے اندر ان کا سب سے بڑا ٹیمپل کلیسا وہ تھا۔ آپ کی تمام تاریخیں متفق ہیں اور آپ ہی کی نہیں ہیں، غیر مسلموں کی تاریخیں بھی اس پہ اتفاق کرتی ہیں کہ جب یہ علاقہ فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو وہ جو وہاں کا بطریق تھا، اسقف بلکہ تھا، لارڈ پادری جسے کہتے ہیں، اس نے یہ کہا کہ یہ جو فتح نامہ کے اوپر یا جو ٹریٹی ہوگی ہم میں اور مسلمانوں میں، آپ کا سربراہ مملکت خود تشریف لائے تو میں اس کے ساتھ یہ ٹریٹی کروں گا۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے۔ یہ جو آپ کا سفر ہے مدینہ سے یروشلم کا، اس کی بڑی تفاصیل ہماری تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ منزل بمنزل کس طرح سے آپ گئے تھے، کیا انداز تھا، اور میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ وہاں جب آپ پہنچے تو ان کے اس کلیسا یا اس کے گرجے میں ان کے ساتھ مصروف گفتگو تھے۔ غیر مسلموں تک یہ لکھ رہے ہیں واقعات۔ نماز کا وقت آ گیا، آپ نے ادھر ادھر دیکھا کہ نماز کہاں پڑھی جائے، تو اس نے کہا بطریق یا اسقف جو تھا پادری، اس نے کہا کہ میں یہاں بچھائے دیتا ہوں جائے نماز کپڑا، آپ نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے کہا نہ، آج میں نے اس ضرورت کے تابع یہاں نماز پڑھ لی، ہو سکتا ہے آنے والی ہمارے ہاں کی یہ امت اس چیز کو بطور پریسیڈنٹ پیش کر کے کہ یہاں نماز پڑھی گئی تھی، یہاں مسجد بنا لیں تمہاری گرجے کی جگہ۔ میں یہ طرح نہیں ڈالنا چاہتا۔
کیا بات تھی، پوچھو جو کہتے ہیں کہ مندروں کو گرا کے اور گرجوں کو مسمار کر کے وہاں یہ بنایا تھا، نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں آنے والے اس کو ایک سند قرار دے لیں گے اور یہاں مسجد بنا لیں گے. نماز یہاں نہیں پڑھنی چاہیے. مجھے باہر نکلے تو یہ جس جگہ ہیکل سلیمانی تھا وہ کھنڈرات تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسائی یہودیوں کے خلاف سخت عداوت اور نفرت کے جذبات رکھتے تھے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ نہیں بلکہ ان کی تاریخ وہ یہ بتاتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر یہودیوں ہی نے چڑھایا تھا. انہی کے کہنے سے رومن گورنر نے یہ فتویٰ دیا تھا، یہی ان کے ہاتھوں یہ ہوا تھا. اور یہودی تو معاذ اللہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بھی تہمتیں لگاتے. تو یہودیوں کے خلاف سب سے زیادہ بڑی شدید نفرت اور عداوت عیسائیوں کو تھی. تو آپ سوچئے کہ ان عیسائیوں کو جب یہ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں آ گیا، یروشلم، وہاں انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا، تو ان کے ہاں کے یہ جو نشانات یا عبادت گاہیں تھیں یا ہیکل تھے اس زمانے میں تھے. اس کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. یہ ان کی تاریخ جو ہے خود رومنز کی سن 70 عیسوی کی بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طرح سے ان تمام نشانات کو مٹایا گیا، کھنڈر بنا دیے. تو وہاں آپ نے دیکھا کہ اس مقام کے اوپر کھنڈر ہی نہیں بلکہ یہ عیسائی اپنے ہاں کا کوڑا کرکٹ سارا وہاں جا کے ڈھیر کرتے ہیں. آپ نے دیکھ کر کہا کہ تمہیں یہودیوں سے نفرت ہی صحیح، عداوت ہی صحیح، لیکن ان کے کسی ایسے مقام کی بے حرمتی کرنا جو ان کے نزدیک واجب التسلیم ہو، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. غیر مسلم تک لکھ رہے ہیں. اب فاتح کی حیثیت سے آپ وہاں کھڑے تھے، وہ آپ کو منع نہیں کر سکتا تھا. آپ خود اٹھے، ساتھیوں سے نہیں کہا، فوجیوں سے نہیں کہا، سپاہیوں سے نہیں کہا، خود آگے بڑھے اور اس کوڑے کو ٹوکری میں بھر بھر کے اٹھا کے دوسری جگہ پھینکنا شروع کیا. پھر تو ساتھی رفقا نے بھی یہ کچھ کیا. عیسائیوں کا یہ کوڑا کرکٹ اور غلاظت پھیلائی ہوئی جو تھی اس مقام کے اوپر، مسلمانوں کے سربراہ مملکت امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے اس غلاظت کو صاف کیا. کہا کہ نہیں ہے وہ مقام یہاں، تم نے مسمار کیے، لیکن بہرحال احترام تو ضروری ہے دوسروں کے جذبات کا. وہاں صاف کیا. وہاں ایک چٹان بڑی سی تھی، صخرہ یعقوب اس کو وہ کہتے تھے یہودی اپنے ہاں، چٹان کو کہتے ہیں. تو اس کے بعد وہاں سے غلاظت صاف کی اور وہاں یہ جو کچھ تھوڑی سی چٹان اونچی سی تھی وہاں آپ نے نماز پڑھی. اب وہ مقام جو تھا، سوال وہاں یہودیوں کا تو تھا ہی نہیں، کوئی تھا ہی نہیں یہودی وہاں، عیسائیوں کے قبضے میں تھا، مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا. اب تو مسلمانوں کا مفتوح علاقہ تھا. وہ عیسائیوں کے ساتھ جو عہد نامہ ہوا ہے وہاں، اس میں یہی تھی کہ ان کو اجازت دی گئی تھی کہ تمہارا یہاں کلیسا رہے گا، تمہیں اجازت ہوگی اپنے مذہب کی، تمہیں اپنی پرستش کی اجازت ہوگی، ہم حفاظت کریں گے تمہارے کلیسا کی. لیکن اس کے بعد جتنا مقام تھا وہ تو ان کا مفتوحہ علاقہ تھا، جو جی میں آئے وہاں کرتے. تو اس مقام پہ جہاں آپ نے وہ چٹان تھا پتھر کا، وہاں نماز پڑھی تھی، اس کے قریب ہی ان لوگوں نے یوں ہی ایک سادہ سی ایک مسجد سی بنا دی نشان کے طور پر. یہ جو چٹان ہے، یہ بات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعی کہہ رہا ہوں. وہاں کوئی مسجد اقصی نہیں تھی، وہاں کوئی معبد نہیں تھا، وہاں ہیکل کا نشان تک نہیں تھا. یہ جس چٹان پہ یا پتھر پہ آپ نے نماز پڑھی تھی اس کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد نشانی کے طور پر الگ جگہ پہ بنا دی تھی. امیہ کے زمانے میں عبد الملک بن مروان، اس نے ایک تو یہ جو پتھر چٹان تھی، اس چٹان پر ایک
گنبد تعمیر کیا، قبہ جسے کہتے ہیں، اور جو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کی فن تعمیر کا شاہکار تھا۔ یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا آج کل، قبۃ الصخرہ ایک پڑھ رہے ہوں گے آپ وہاں یہودیوں کے قصے میں، بیت المقدس کی کشمکش جو آج کل چل رہی ہے، مسجد اقصی کا بھی نام آتا ہے اور یہ قبہ کا بھی نام آتا ہے۔ تو یہ وہ ہے جو عبد الملک نے، اموی خلیفہ نے، اس چٹان کے اوپر گنبد سا بنایا ہوا ہے، اور اس نے پھر اس کے ساتھ ایک بڑی عظیم الشان مسجد تعمیر کی۔ یہ مسجد جو تھی مکے سے بھی دور، مدینے سے بھی دور، حتیٰ کہ ان کا اپنا دارالحکومت دمشق جو تھا امویوں کا، اس سے بھی دور تھی۔ عربی زبان میں جو چیز دور یا بہت دور ہوتی ہے اسے اقصیٰ کہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں یہ مسجد جو مروان نے بنوائی تھی سن 72 ہجری میں، غور فرمایا آپ نے، سن 72 ہجری میں، امیہ کے زمانے میں مروان کی بنائی ہوئی گنبد قبے کے اوپر اس نے چٹان پہ بنایا قبۃ الصخرہ، اور یہ مسجد بنائی، اور اس مسجد کو پہلی بار مسجد اقصیٰ کہا اس اعتبار سے کہ یہ ان تمام مقامات سے بہت دور جگہ ایک مسجد بنی ہوئی تھی۔ اقصیٰ کے معنی ہی ہے بہت دور جگہ۔ یہ مسجد وجود میں آئی ہے سن 72 کے قریب۔ وہاں وہ ایک ٹیبلٹ لگی ہوئی ہے، تختی لگی ہوئی ہے تعمیر کی، اس تختی پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مروان نے تعمیر کیا وہ قبہ اور پاس اس کے مسجد، اور سن 72 لکھا ہوا ہے ہجری اس کے اوپر۔ اس کا نام ہے مسجد اقصیٰ۔ یہودیوں کا تو دعویٰ اس لیے باطل ہے کہ خود ان کی تاریخ میں یہ ہے کہ سن 70 کی جو تباہی رومنز کے ہاتھوں ان کی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، کوئی نشان نہیں خالی چھوڑا تھا۔ عیسائیوں کے زمانے میں تو یہودیوں کو وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اجازت کیا، یہ خود ڈر کے مارے وہاں نہیں جا سکتے تھے کہ وہاں جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ یہودیوں کو تو عیسائیوں کو تو اتنی نفرت۔ مسلمانوں نے ان کو اجازت دی تھی اس بات کی کہ تمہارے ان مقامات کے کھنڈر ہی صحیح وہاں تمہارے نزدیک اگر وہ واجب الاحترام ہیں تو ٹھیک ہے، تم سال میں ایک مرتبہ جو بھی تمہارا وہ ایک مقدس دن آتا ہے اس دن وہاں جا کے ان مقامات کی زیارت کریا کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویلنگ وار ایک یہ ہے دیوار گریا، وہاں ایک کوئی چھوٹی سی دیوار ایک باقی تھی، تو یہ ہر سال وہاں جا کر وہاں روتے تھے، چیختے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے یہ اتنے باعظمت نشانات اور معبدیں اور عبادت گاہیں یہ تباہ ہو گئیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اندر وہ سیاست ایسی تھی کہ انہوں نے اس چنگاری کو زندہ رکھا کہ ایک دن یہاں ہم آ کر آباد ہوں گے، یہ ان کا فکرہ چلا آ رہا تھا۔ یہ ایک دوسری کہانی آ جائے گی جو میں عرض کروں گا تاریخی اعتبار سے، کہ یہ جو آج فتنہ اس طرح سے ایک لاوا کی اور آتش فشاں پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس کی چنگاریاں اس زمانے میں تھی، اور یہ مسلمانوں نے اجازت دی تھی ان کی وہاں جائیں۔ وہاں جا کے یہ اپنے ہاں روتے تھے دیوار گریا کے سامنے، اور ان کے ہاں یہ پیٹ سیٹ دعا ہے کہ یہ ہم سے چھن گئی ہوئی ہیں، ہم یہاں آ کر آباد ہوں گے۔ یہ صدیوں سے یہ چیز وہاں دیوار گریا کے سامنے یہ کرتے تھے، اور کوئی نشان وہاں نہیں تھا۔ مسجد وہ موجود، مسجد اقصیٰ جس کا نام
قبہ وہ موجود ہے، قبۃ الصخرہ، یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہے۔ کچھ تھوڑا سا زمانہ درمیان میں آیا صلیبی جنگوں کا، جس میں یہ پھر تھوڑے سے وقت کے لیے عیسائیوں کے قبضے میں یہ ملک آ گیا تھا۔ اس زمانے کے عیسائیوں کے قبضے میں صلیبی جنگیں جب ہوئی تھی، رچرڈ دی لائن ہارٹڈ وغیرہ آپ نے پڑھا ہوگا، وہ پھر تاریخ کا ایک واقعہ ہے، صرف اتنے سے وقت کے لیے۔ اس کے بعد پھر جب صلیبی جنگوں میں ان کو شکست ہوئی ہے اور یہ علاقہ بیت المقدس، فلسطین کا پورا علاقہ، سارا علاقہ یہ پھر مسلمانوں کے قبضے میں آیا ہے، اور اس کے بعد یہ پھر عیسائیوں کے یا یہودیوں کے قبضے میں نہیں گیا، الا اس کے کہ اس کے بعد یہ پھر اسرائیل نے اس ٹکڑے میں خود عربوں کے ملک کے ایک حصے کے اندر اپنی غالب طاقتوں کی مدد سے وہاں اپنے آپ کو متمکن کیا، بنا ڈالی ایک مملکت کی، اور آج ان کی یہ کیفیت ہے۔ یہ کل کا واقعہ ہے۔ ابھی دوسری یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب یہ حصے بکھرے ہونے لگے ہیں تو اس زمانے کی یہ بات ہے۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آخر تک درمیان کا تھوڑا سا عرصہ چھوڑ دیا جائے جس میں یہ صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا، پھر یہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا ہے، اور یہ علاقہ تو آج تک بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے، بجوز اس بحر زخار میں ایک چھوٹے سے بلبلے کے، کہ جو بلبلہ ایٹم کا بلبلہ بن رہا ہے آج، یہ ان کے قبضے میں بھی نہیں آیا تھا۔ وہ مسجد وہاں موجود، وہ قبہ وہاں موجود، وہ آج تک موجود ہے۔ وہی تو ہے مسجد جس پہ وہ آتا ہے کہ انہوں نے آگ لگا دی، اس کو مسمار کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ مسجد جس کا وجود سن 72 ہجری میں ظہور میں آیا، وہ ہے مسجد اقصی۔ اب یہ جو چیز پہلے کہی ہے، وہ جو روایات ہے معراج کی، اس میں ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ان کا بیان مودودی مرحوم کا، کہ حضور وہاں ہیکل سلیمانی کی مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں نماز پڑھی۔ اس کے بعد خود ہی یہ کہا گیا ہے کہ وہاں کوئی ہیکل نہیں تھا، وہاں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، وہ کھنڈرات تھے پڑے ہوئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں کسی مسجد کا۔ یہ واقعہ ہے۔ یہ جو حصہ ہے یہ عیسائیوں کی تاریخ بتاتی ہے، کیونکہ رومن عیسائیوں کے ہاتھوں سے یہ ان کے ہاں کے جو معابد تھے کھنڈر بنے تھے، یہودیوں کے ہاں موجود ہے، اور انہوں نے تو بڑی تفصیل سے، اور وہ تو روتے چیختے چلاتے اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہاں سے یہی نہیں کہ معابد ان کے کھنڈرات میں تبدیل ہوئے تھے، یہ وہاں سے جو نکالے گئے ہیں، تو پھر دی وانڈرنگ جیوز ان کو جو کہا گیا ہے نا، یہودی سرکردہ خانمہ خراب، جن کا کوئی گھر ہی نہیں تھا، اس کے بعد یہ آج تک اس اسرائیلی مملکت سے پہلے تک ان کا کوئی دنیا میں گھر نہیں تھا۔ تو وہاں تو یہ کچھ تھا ہی نہیں۔ مسجد اقصی تو سن 72 میں وجود میں آئی، امویوں کے زمانے میں وہ موجود ہے مسجد اقصی۔ اب ہمارے ہاں جب یہ اس آیہ جلیلہ کو یہ لیتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی، تو چونکہ وہاں مسجد اقصی اب موجود ہے، وہ مسجد اقصی، تو اس نسبت سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت میں جو مسجد اقصی آئی ہے، یہ مسجد ہے جو وہاں مسجد اقصی کہلاتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو وہاں مسلمانوں کی مسجد تو ایک طرف رہا، یہ یہودیوں کی سجدہ گاہ بھی وہاں کوئی موجود نہیں تھی، ان کا ہیکل موجود نہیں تھا،
ان کی عبادت گاہ موجود نہیں تھی، ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تاریخ کے ان قوائف کی روح سے عزیزان من، اس آیہ جلیلہ میں مسجد اقصی سے، اور یہ مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے، وہ مراد لینا صحیح نہیں ہو سکتی۔ غیر مسلم مورخین نے اور مستشرقین تو ان کے ہاں کے بہت تحقیقات کرتے ہیں، اور یہ تو وہ چیز ہے جس میں کچھ زیادہ کاوش کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان کی تاریخیں جو ہیں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، خود آپ کی، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ سن 70 میں یہ سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا تھا۔ حضور کے زمانے میں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک میں کھنڈرات تھے۔ اس مسجد اور وہ قبہ جو بنا ہوا ہے، ان کے اوپر وہ تعمیر کی تختی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر سن 72 ہجری لکھا ہوا ہے، کندہ ہے۔ عجیب بات ہے، اگرچہ بعد میں وہاں کچھ حصے اس کے بوسیدہ ہو گئے تھے یا کسی حادثے سے کچھ حصہ مسمار ہو گیا تھا، تو ہارون رشید کے زمانے میں اس نے مرمت کرائی تھی ان کی، لیکن یہ اتفاق کہیے یا کوئی صاحب ہوا کاریگروں کا، مرمت کی انہوں نے اچھی خاصی، لیکن وہ جو تعمیر کی تختی تھی پہلی اوریجنل 72 والی، وہ ویسی کی ویسی رہی، وہ اب بھی ویسی کی ویسی ہے وہاں۔ میں خود تو نہیں گیا کہ میں اپنا چشمدید یہ کہوں، لیکن یہ تو وہ چیز ہے کہ جس پہ ہزاروں لوگ ہر سال وہاں سے ہو کے آتے ہیں سر۔ اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، بڑی تفاصیل سے ان علاقوں کی متعلق تو بہت کچھ سیاحتوں میں لکھا گیا ہے نا، یہ موجود ہے۔ تو وہ مسجد تو مراد نہیں ہو سکتی کہ وہاں مسجد ہی نہیں تھی حضور کے زمانے میں، وہاں ہیکل بھی نہیں تھا، وہاں یہودیوں کی عبادت گاہ بھی کوئی نہیں تھی۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ جلیلہ میں پھر یہ جو چیز ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے، مکے سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ آج جب میں پھر نہیں، وہ تو بنی اسرائیل کی سورہ اسراء تو بہت پہلے درس میں آ چکی ہوئی ہے، وہاں یہ آگے یہ ہے کہ وہاں جا کے ہم پھر اپنی وہ بلند ترین عظیم ترین نشانیاں دکھائیں جن کے لیے یہ پہلے تیاریاں ہو رہی تھیں مکے کے اندر، اور آگے یہ ہے اس قسم کی نشانیاں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے ہجرت کرنے کے بعد سینا کی وادیوں میں اور فلسطین کے علاقوں میں دکھائی گئیں۔ اس قسم کی بے دست و پا، ذلیل و خوار، مظلوم و مقہور قوم بنی اسرائیل کو مملکت کا مالک بنایا گیا، تمکن عطا کیا گیا، اور پھر یہ ہزاروں سال تک کہیے، اور جو ہے شوکت سلیمانی اور ہیکل داؤدی جو ہے وہ تو دنیا کی تاریخ کے اندر بے نظیر ہے، وہ چیز عطا ہوئی۔ ان چیزوں کو خدا نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، یہ دکھایا جیسا ہم نے موسیٰ کو، ایسا کچھ دکھانے کے لیے ہم اپنے بندے کو مکے سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ میں درمیان میں اپنی میں کی بات نہیں کرتا، واقعہ عرض کرتا ہوں۔ مدتوں تک اس کے اوپر میں تحقیق کرتا رہا، کاوش کرتا رہا۔ میں نے یہ بات لکھی کہ یہ آیت، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعلق ہے، جو حضور نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی راتوں رات۔
سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ مسجد اقصی یہاں کیسے آ گیا. میں نے بھی لکھا اور مجھے خوشی ہوئی اس کے بعد ایک بہت بڑے علامہ، اور عجیب بات کہ وہ بہت بڑے اہل حدیث تھے، علامہ عنایت اللہ عصری وزیر آبادی گجرات میں جو رہتے، 2-3 سال ہوئے ان کا انتقال ہوا ہے. میں نے بہت پہلے یہ چیز لکھی تھی، انہیں لکھا تو وہ بہت خوش ہوئے تھے. یاد رکھیے وہ بہت بڑے اہل حدیثوں کے امام تھے. انہوں نے احادیث کی روح سے یہ ثابت کیا کہ جو میں نے لکھا ہے وہ صحیح ہے، یہ آیت ہجرت سے متعلق ہے، اور وہ لائے ان چیزوں کو. پھر کہا یہ جو اقصی ہے، قصوہ ہے، دور کی بات جسے آپ کہتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ مکے سے مدینے کا اس دور میں اب بھی وہ فاصلہ کچھ کم نہیں، قریباً 300 میل کا فاصلہ، تو وہ تو اقصی تھا، بہت دور. وہ اتنا دور کہ جس اونٹ یا اونٹنی پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت میں سفر فرمایا تھا، اس کا نام ہی قصوہ ہے. اقصی کی طرف لے جانے والی اونٹنی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینے میں مساجد موجود تھی، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی، وہاں جمعہ پڑھایا اور پڑھا جاتا تھا. جس مقام پر حضور نے پہلے مسجد قباء میں جا کے فروکش حضور ہوئے ہیں عارضی طور پر، وہاں نماز ہوتی تھی، وہاں اجتماع ہوتا تھا مسلمانوں کا. جہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے یہاں بھی نماز ہوتی تھی. انہیں مساجد کہا جاتا تھا. تو اب یہ مساجد تو موجود ہیں اور یہ مقام اقصی بھی موجود ہے، بہت دور. اور یہ سبحان اللہ جی، جو سبحانہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے وہ تو کوئی بڑی عظیم چیز ہوتی ہے، جس کو بیان کرنے سے پہلے یہ آتا ہے کہ وہ ہے جس کو یہ قدرت بھی حاصل ہے. یہ معنی ہوتے ہیں اس کے کہ مکے جیسی زندگی بسر کرنے والے، مکے کے اندر پتھر پڑ رہے ہیں، گالیاں پڑ رہی ہیں، جان کے لاگو وہ ہو رہے ہیں، بلند آواز سے کوئی کلمہ زبان پہ نہیں آنے دیتے. ان حالات میں ساتھی پہلی ہجرت میں حبش کی طرف چلے گئے ہیں، حضور طائف کی طرف تشریف لے گئے ہیں، تو وہاں انہوں نے پتھر مارے حضور پہ. وہاں ان حالات میں اور دعویٰ پہلے دن سے حضور کا یہ اور خدا کا وعدہ کہ بہت بڑا تمکن حاصل ہوگا، اس دین کو مملکت حاصل ہوگی. یستخلف الذین، استخلاف فی الارض حاصل ہوگا ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں رسول اور تمہارے ساتھیوں کو، محمد رسول اللہ والذین معہ کو. یہ وعدے، یہ دعوی ہو رہے تھے. مکے کی زندگی اس قسم کی تھی. تو یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہے نا وہ آیات کبریٰ، کہ اب ان آیات کبریٰ کو دکھانے کے لیے ضروری ہو گیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ساتھیوں کے ساتھ مصر سے ہجرت کی تھی سینا کی طرف، قرآن میں یہ اگلی آیت کا اگلا حصہ یہ ہے، اسی طرح سے اس مقام سے ہجرت کی جائے گی ایک ایسے مقام کی طرف دور، اور وہاں ہی اس کو وہ مسجد کہنا. میں کہتا ہوں یہ تو عجیب بات ہے کہ وہاں مساجد موجود بھی تھیں، نہ بھی ہوتی میں کہہ رہا ہوں تو جہاں جا کے مسجد کے معنی اس قسم کی عمارت ہی نہیں ہے، وہ سینٹر ہے، وہ مرکز ہے جہاں سے خدا کی حاکمیت کی آواز بلند ہونی ہے، وہاں جہاں
خدا کے اس نظام اور اس قانون نے نافذ ہونا ہے، جس مقام سے بھی ہو، خواہ عمارت وہاں نہ بھی ہو، وہ مسجد ہے جہاں ہم اس کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ حضور نے جو فرمایا تھا، اور حضور کی اس قسم کی احادیث تو موتیوں کی طرح چمکتی ہیں کہ میری امت کے لیے پورا کرۂ ارض مسجد ہے۔ جہاں بھی کوئی ایک عبد مومن ہے اور وہ خدا کے قانون کے سامنے سر جھکاتا ہے، وہ مسجد ہے اسلام کی روح سے، عمارت وہاں ہو یا نہ ہو۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات مسجد حرام سے دور کی جگہ جہاں مسجد ہے بھی اور جسے اب مسجد بننا ہے، وہاں لے گئی، چاہ کے وہ نشانیاں جو ابھی تک زیر نقاب تھیں، جو ابھی تک چھپی ہوئی تھیں، وہ حقیقت منتظر جو تھی وہ لباس مجاز میں نظر آ جائے، لے گیا وہ عبد اپنے کو وہاں راتوں رات۔ اور اگلی بات سنی عزیزان ایمان، ہماری تاریخوں کے اندر خود مدینے کا ایک نام مسجد اقصی ہے، اس کے بعد اور کچھ کہنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ میں نے جب یہ لکھا تھا کہ اس سے مراد ہجرت ہے اور مدینہ ہے، مجھے اعتراف ہے اس چیز کا کہ یہ بات اس وقت میرے علم میں نہیں تھی کہ خود مدینے کے مختلف نام ہیں، مدینے کے احتراماً نام رکھے ہوئے ہیں، تبرکاً نام رکھے ہوئے ہیں، تعظیماً نام رکھے، ان میں مدینے کا ایک نام خود مسجد اقصی مدینے کا نام ہے، ہماری تاریخوں میں موجود ہے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ چیز اس وقت تک میرے علم میں نہیں آئی تھی، یہ بات کی بات ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے قرآن کی کاوش اور تاریخ سے میں جس نتیجے پہ پہنچا تھا اس کی تائید تاریخ کر رہی ہے، اس کی تائید پھر یہ احادیث اور روایات کر رہی ہیں کہ مدینے کے اندر یہ مساجد موجود تھیں، وہاں نماز ہوتی تھی، وہاں خطبے ہوتے تھے، اور یہ چیز کہ خود اسی جہت سے مدینے کا نام مسجد اقصی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے جس سے دلیل لائی جاتی ہے کہ حضور مکہ سے اس طرح، جس طرح سے ابھی میں نے یہ پڑھ کے سنائی ہے تفصیل آپ کو مودودی مرحوم کی زبان میں، کہ اس طرح سے آپ وہاں براق پہ تشریف لے گئے، وہاں اس طرح سے نماز ہوئی، یہ سارا وہ مسجد اقصی تھی ہی نہیں وہاں۔ اس آیہ جلیلہ میں جو مسجد اقصی ہے یہ وہاں کی کسی عبادت گاہ کو کہا ہی نہیں گیا، وہاں یہ ان کی عبادت گاہ تھی ہی نہیں یہودیوں کی۔ وہ اس کی تو حالت جو میں نے عرض کیا ہے، کھنڈرات، اور کھنڈرات بھی اس قسم کے عیسائیوں کے تسلط میں یہودیوں کو جانے تک کی اجازت نہیں، وہاں یہ ان مقامات کے کھنڈرات پہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، صاف کیا حضرت عمر نے جا کے۔ مسجد وہاں بنی سن 72 ہجری میں، اور یہ چیز جو تھی کہ یہاں مساجد بھی تھیں اور خود مدینے کا ایک نام مسجد اقصی بھی ہے، یہ ہمارے یہاں موجود ہے۔ اب اس کی روشنی میں وہ آیت صاف ہو گئی، بڑی قوتوں کا مالک ہے وہ، مکے جیسی زندگی میں کہ جہاں مفتوح، مغلوب، مقہور، ہر قسم کی شدائد اور مصائب اور تکالیف برداشت کرنے کی بات، رہنے تک کا ٹھکانہ نہیں، گھر بار نہیں، سب کچھ ہی نہ ہوا، ان حالات میں سے ایک اپنے بندے کو وہ نکالتا ہے، اور وہ راتوں رات نکالتا ہے اس کو بھی، لے جاتا ہے اس مقام کے اوپر بہت دور کہ جس نے مرکز بننا تھا قوانین خدا نے، جس نے سجدہ گاہ بننا تھا اس کے بعد نظام خدا بندی کا، جہاں مساجد موجود تھیں، اور اس اعتبار سے جس شہر کا ایک نام مسجد اقصی تھا۔ مکے سے چلو تو وہ شہر ہی ایک آتا ہے، اس کے بعد تو یہ مدینہ۔ اب بھی وہاں عرب کے اندر اس علاقے کے اندر، حالانکہ یہ بڑا متمدن اور بڑا دارالحکومت اور اس کا مقامات ہیں، وہاں شہر اب بھی وہی 2-3 ہی ہیں۔
اور نامور شہر تو اس زمانے کے اندر سمجھیے یہ دو ہی تھے، مکہ اور مدینہ. اور مدینہ جو تھا مکے سے اتنی دور واقع ہوا تھا، وہ تو اقصیٰ تھا ہی. قرآن نے سورہ انفال میں جہاں جنگ بدر کا ذکر آیا ہے، وہاں یہ اس مقام کو، بدر کے مقام کو مکے سے اقصیٰ خود کہا ہے، دور. تو عزیزان من، ان حقائق اور قوائف کی روح سے یہ جو پہلا حصہ بتایا جاتا ہے معراج کا، مکے سے بیت المقدس جا کر، یہ چیز جو ہے ان حقائق کی روشنی میں، وہ ان چیزوں کے اوپر، وہ ان کے روشنی میں وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہا. مسجد اقصیٰ سے مراد مدینہ طیبہ ہی مراد ہے حقیقت میں. اور یہ آیہ جلیلہ ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. یہ ہیں جو میں نے عرض کیا ہے کہ قوائف اور حقائق کی روشنی میں جس نتیجے کے اوپر ہم پہنچتے ہیں، یہ پہلا حصہ آ گیا. اگلا حصہ ہے وہ بیت المقدس سے آسمانوں کے اوپر جانا، حضور کا بارگاہ خداوندی میں حضور سے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے شرف یاب ہونا، یہ اگلا حصہ ہے. اور اس کے متعلق جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، سورہ النجم کو پیش کیا جاتا ہے. اب اس دوسرے حصے کے متعلق میں آئندہ درس میں انشاءاللہ عرض کروں گا، کیونکہ آج کا تو وقت اسی میں ختم ہو گیا ہے کہ سورہ والنجم جو ہے اس میں کیا کہا گیا ہے، اور یہ جو واقعہ ہے آسمانوں کی طرف جانے کا، حقائق کی روشنی میں یہ کس طرح سے ہوتا ہے. پھر میں عرض کر دوں کہ مجھے حقائق سے باس نہیں، حقائق سے صرف باس ہے. میرا خیال ہے کہ اتنے حصے کے متعلق تو آپ احباب نے کچھ اپنے ذہن میں یا اپنے کاغذوں میں یہ نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہ ہیں وہ واقعات، یہ ہیں وہ کڑیاں. ان کو ملانے کے بعد آپ دیکھیے کس نتیجے پہ انسان پہنچتا ہے. ربنا تقبل منا انک الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اکتوبر 1982 کی 8 تاریخ ہے. درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم سے ہونا ہے، لیکن میں نے جیسا کہ پچھلے درس میں عرض کیا تھا، اس سورت سے اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات سے واقعہ معراج کے لیے سند لائی جاتی ہے. تو میں نے مناسب سمجھا تھا کہ تمہیداً اس واقعہ کا تعارف میں کرا دوں جو مروجہ ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے. اس واقعہ کو 2 مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے. مرحلہ اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ سے بیت المقدس یا یروشلم جانا، اور مرحلہ دوم وہاں سے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں پہنچنا اور وہاں خدا کے ساتھ ہم کلام ہونا، یعنی عرش عظیم پہ پہنچنا خدا کی ملاقات کے لیے. یہ دوسرا مرحلہ تھا. پہلے مرحلے کا ذکر سابقہ درس میں آ گیا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ اس تفصیل کے لیے متقدمین کی تفسیروں میں جانے کی بجائے خود ہمارے دور کے یہ جو مفسر گزرے ہیں، حال ہی میں جو ان کا انتقال ہوا، سید ابوالعلا مودودی صاحب، تو انہوں نے جو سرگزشت پیش کی ہے وہ مبنی ہے روایات پر ہی، تفاسیر پر ہی، لیکن میں نے انہی کی زبان میں اسے پیش کرنا زیادہ مناسب سمجھا تھا. پہلا مرحلہ پیش کر لیا تھا میں نے. اس کے بعد یعنی حضور وہاں تشریف لے گئے بیت المقدس میں انبیاء کرام نے آپ کی امامت میں، اقتداء میں نماز ادا کی،
اور اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبریل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ تو اب یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ اس سیڑھی کے ذریعے جبریل حضور کو آسمانوں کی طرف لے گئے۔ تفصیل اس کی ذرا طویل ہے، لیکن چونکہ یہ موضوع سامنے آ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تفصیل بھی اس سلسلے میں مناسب رہے گا کہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، وہ بھی متعلق ہے اس سے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا، یہ تفصیل دی ہوئی ہے مودودی صاحب نے۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آتا ہے؟ جبریل نے اپنا نام بتایا، پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تب دروازہ کھلا، یعنی آسمان کا دروازہ جو بند تھا اس کے بعد پھر دروازہ کھلا اور آپ کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلہ پر مقیم تھیں۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھے۔ چہرے مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا یعنی وہ جسمانی شکل کے اندر جسمانی پیکر میں وہاں موجود تھے۔ اس لیے کہا نا کہ چہرے مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبریل نے بتایا کہ یہ آدم ہیں، آپ کے مہرے سے اعلیٰ۔ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے، وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ نسل آدم ہے۔ آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ کو تفصیلی مشاہدہ کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے جاتے ہیں اتنی ہی وہ بڑھتی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا کہ یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ انہوں نے ریڈیو پہ تقریر کی تھی، پھر اس کے بعد اپنے پرچے میں جاری کیا تھا۔ وہ گیا ریڈیو پہ معراج کی یہ تفصیل بتائی گئی تھی۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی انہیں نماز کے لیے اٹھنے نہیں دیتی تھی۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہیں دیتے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بار اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا کہ یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بے تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کیا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس میں سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں واپس جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کرتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبان تان دراز کرتے ہیں۔ انہی مراحل میں سے آپ گزرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ اسی قسم کی اور مثالیں دی گئی ہیں ان مشاہدوں کی، اور اس کے بعد اس مرحلہ سے گزر کر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں۔
تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسا تاروں کے مقابلے میں چاندوی کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ آپ سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی، اس کے بعد یہ لفظ ہوگا، ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آگے بات چلتی ہے، پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے جو پیشگاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور فرامین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کی ذہن میں اس کا تصور تک خاص ہوگا۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال ربی اپنے حضور کے سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ ٹکڑا انہوں نے روداد سن کر کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں، میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ خدا نے 50 نمازیں فرض کی تھیں۔ حضور ان کو لے کے تحفہ کے طور پر نیچے اترے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکے گی، جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ گئے اور اللہ جل شانہ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ مودودی مرحوم نے یہاں آگے وہ بات نہیں لکھی، یہ بخاری کی روایت ہے، اور اس کے بعد بخاری میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر جائیے، یہ 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گی امت سے، تو آپ نے کہا کہ مجھے تو اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے میں 5 ہی لے کے چلا جاتا ہوں۔ واپسی کے سفر میں آپ اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ نے ان کو نماز پڑھائی اور جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے اس سفر کا، اس واقعہ کا۔ یہ احادیث کی جو صحیح ترین کتابیں شمار کی جاتی ہیں ان سب میں ہے، تفاسیر میں ہے، انہی سے انہوں نے لیا ہے۔ آگے یہ بھی ان میں یہ ہے کہ آپ مکہ تشریف لائے، صبح یہ بات بیان کی تو کفار نے مذاق اڑایا، بلکہ یہاں تک بھی انہوں نے تو لکھا ہے کہ آنن فانن یہ خبر تمام مکہ میں پھیل گئی، بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔
آپ نے کچھ راستے کی پھر نشانیاں بیان فرمائیں، ثبوت مانگنے پر آپ نے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں قافلہ پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا، قافلے والوں کے اونٹ براق سے بھڑکے ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا، میں نے قافلہ والوں کو اس کا پتہ بتا دیا، واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا، سب سو رہے تھے، میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور اتے پتے آپ نے دیے اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئی ہیں۔ میں نے سابقہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ مجھے اس بیان کردہ واقعہ پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا، بتانا صرف یہ ہے کہ یہ ہے وہ معراج کے متعلق وہ بات جو چلی آ رہی ہے اور اسے حضور کی شان میں بہت بڑی عظمت مانی جاتی ہے۔ باتیں اس میں دو ہیں غور طلب۔ پہلے یہ دیجئے کہ کہا یہ گیا ہے اور یہ ایک مسلمے کے طور پر چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مبعوث ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، قریش سے، مکے کے رہنے والے تھے، کعبہ وہاں تھا، لیکن حضور نبوت کے ملنے کے بعد بھی 13 سال مکے میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہاں بات یوں بنی رہی کہ اگر کعبے کے ایک سمت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تو کعبہ بھی سامنے آ سکتا تھا اور رخ ایسا تھا کہ بیت المقدس بھی اسی رخ پہ پڑتا تھا، اس لیے دونوں ایک سمت میں پڑھتے تھے تو کوئی بات دل میں کشمکش کی نہیں پیدا ہوتی تھی۔ مدینہ تشریف لائے تو وہاں شکل یہ تھی کہ مکہ اگر مثلاً جنوب کی جانب تھا تو بیت المقدس شمال کی جانب تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں دو متضاد سمتوں میں، درمیان میں مدینہ، پیچھے کی طرف مکہ، ادھر کی طرف بیت المقدس۔ اب نماز پڑھتے وقت حضور کے دل میں بڑا اضطراب پیدا ہوتا تھا، بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو پیٹھ مکے کی طرف ہو جاتی تھی، تو آپ پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی 2 سال یا 3 سال اتنا عرصہ بتایا جاتا، اور اس کے بعد پھر قبلہ کی کعبے کی طرف رخ کرنے کا خدا کا حکم ہوا، اور وہ ایسے ہوا کہ ایک دن آپ ظہر یا عصر کی نماز ایک مسجد میں، اپنی مسجد نبوی میں نہیں بلکہ کوئی باہر مسجد ہے، اس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے باجماعت، صحابہ پیچھے تھے، تو 2 رکعتیں غالباً پڑھ چکے تو عین حالت نماز میں حکم آیا کہ کعبے کو اپنا قبلہ مقرر کیجئے، تو آپ کا رخ تو بیت المقدس کی طرف تھا، تو میں نے عرض کیا ہے کہ وہ تو بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ میں پڑتا تھا نا، تو حکم جب آیا تو پھر آپ امام آگے کھڑے تھے نا، وہ جو پیچھے جو جماعت میں جو امتی تھے، امت کے احباب صحابہ کے بعد، ان کے لیے تو یہ آسان تھا کہ وہیں سے انہوں نے رخ بدلا تو دوسری طرف ہو گیا، لیکن امام کے لیے تو یہ مشکل تھا، تو حضور وہاں سے آپ سوچئے نا کہ ساری جماعت کا چکر کاٹ کے دوسری طرف تشریف لائے، تو وہاں پھر آپ امام کے مقام پر کھڑے ہوئے تو پھر مکہ کی طرف یا کعبے کی طرف رخ ہوا آپ کا، اور باقی نماز اس طرح سے پڑھی۔ یوں تفصیل بیان کی جاتی ہے، اس تحویل قبلہ اسے کہتے ہیں، یعنی قبلہ کی سمت کا بدلنا۔ چنانچہ وہ مسجد ذو قبلہ تین کہلاتی تھی، 2 قبلوں والی مسجد، اس میں دونوں طرف محراب بنے ہوئے تھے، ایک محراب کعبے کی جانب، ایک محراب بیت المقدس کی جانب، اسی لیے اس کو 2 قبلوں والی مسجد کہتے تھے۔ تو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تک جو حاجی وہاں سے آتے تھے وہ بتاتے تھے کہ وہاں محراب تھے، میں جو وہاں حاضر ہوا ہوں تو دیکھا کہ اب وہاں وہ جو بیت المقدس کی سمت کا محراب ہے
وہ محراب نہیں، اس کی بجائے وہاں محراب جیسی ایک لکیر نشانی کھینچ دی گئی ہے، تو بتانے کے لیے کہ پہلا قبلہ یہ تھا اور دوسرا یہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ قابل غور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ ذریت ابراہیمی میں سے نہیں ہیں، ملت ابراہیمی میں سے بھی ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی آپ عرب کے باشندے ہیں، قریش کی ممتاز شخصیت ہیں، اور یہ کعبہ سارے عرب کا مرکز تھا اور قریش کا تو واجب عزت اور شرف مقام تھا۔ قریش کی ہونے کی حیثیت سے کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس تھی، کعبے کا نظم و نسق بھی ان کے پاس تھا، اور ان کی وجہ سے ان کی بڑی عزت تھی تمام عرب کے اندر۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ کعبے کے ساتھ نسبت کی بنا پہ کیفیت یہ تھی کہ باقی لوگوں کے قافلے دن دہاڑے لوٹے جاتے تھے اور ان کے قافلوں کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اتنا احترام، اتنا عظمت تھا کعبے کی طرف نسبت سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوتے ہیں، نبوت سے پہلا دور اس طرح گزارتے ہیں، نبوت کے بعد نماز شروع کرتے ہیں تو اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں۔ 13 سال مکے کے، 2-3 سال مدینے کے، نبوت کے دوران رخ بیت المقدس کی طرف کیا جاتا ہے، یہودیوں کا قبلہ، اور جو اب خود ان کی تحقیق کے مطابق بھی جو اس زمانے میں وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے نا کہ وہ ہیکل سلیمانی یا مسجد سلیمانی یا بیت المقدس کا مقام عبادت گاہ کے طور پر موجود ہی نہیں تھا، اس کے کھنڈرات تھے، عیسائیوں کا گرجا تھا وہاں، عیسائی وہاں غلادت ڈالتے تھے، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جب فتح کیا یروشلم تو اس کو جا کے خود صاف کیا تھا۔ تو اس بیت المقدس کی طرف ان روایات کی روح سے حضور رخ کر کے نماز پڑھتے رہے بحیثیت نبی کے 13 اور 2 3 15 16 سال۔ غور فرمایا آپ نے کہ کعبے کے مقابلے میں بیت المقدس کی عظمت کتنی بڑھ گئی۔ معراج کا واقعہ ہوا تو وہ حضور کعبے سے آسمان کی طرف تشریف نہیں لے گئے، کہا گیا کہ کعبے میں آپ سو رہے تھے۔ اس میں بھی بڑا اختلاف ہے روایات میں، روایات کے اختلاف تو آپ پوچھئے نہیں، وہاں تو ایک نماز کو لیجئے تو اتنے اختلافات ملتے ہیں۔ یہ تو ایک واقعہ تھا، کہیں یہ ہے کہ حضور اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے، کہیں یہ ہے کہ کعبے میں تھے۔ یہ کب کا واقعہ ہے، تاریخیں اس کے متعلق متعدد ملتی ہیں ان روایات کے اندر۔ بہرحال اس قصے کو چھوڑ دیجئے، کعبے سے نہیں آپ گئے، کعبے میں سو رہے تھے، کعبے سے پہلے بیت المقدس میں براق کے ذریعے گئے ہیں، بیت المقدس سے پھر گئے ہیں عرش کی طرف، واپس بھی وہیں آئے، وہاں سے پھر براق سے مکے میں، تو دوسرا مقام بیت المقدس کو یہ حاصل ہو گیا کعبے کے مقابلے میں۔ بڑی غور طلب چیزیں ہیں یہ۔ خدا حکم دینے والا کہ 50 نمازیں، رسول اللہ اس کو تحفتاً قبول کر کے واپس آنے والے، نیچے پھر وہی یہودیوں کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا حکم لے آئے ہیں آپ کی امت سے یہ نہیں پڑھی جائیں گی۔ معاذ اللہ، نہ خدا جس نے حکم دیا اس کو اس کا احساس ہوا کہ یہ نہیں پڑھی جائیں گی، نہ حضور جنہوں نے یہ تحفہ قبول کیا انہیں اس کا احساس کہ ناممکن العمل ہے۔ احساس دلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور اس کے اوپر آپ نے وہ بات مانی تو پھر تشریف لے گئے۔ اس پہ خدا نے بھی وہ جیسا کہتے ہیں کہ 10 کم کر دی، خود ہی اپنے حکم میں تبدیلی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے۔ یہ نقطے بڑے غور طلب ہے عزیزان من۔
پھر تشریف لے گئے. یعنی آپ سوچئے کہ احکام خداوندی ملتے کس طرح سے تھے، ان میں تبدیلیاں کیسے پیدا ہوتی تھیں. حضور کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کیا رہا. قرآن کی روح سے ہم تمام انبیاء پر ایمان لانے کے لیے مکلف ہیں، تمام رسولوں کو ہم رسول مانتے ہیں، لیکن ان کی رسالت کے اوپر ایمان لانے کے لیے مکلف ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو دوسرے انبیاء پر فضیلت دی ہے، فضیلت کے قائل ہیں ہم، اور فضیلت کے اعتبار سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے ہیں. ابھی یہ کہا گیا ہے کہ حضور نے جو وہاں نماز پڑھائی تو تمام انبیاء آپ کی امامت میں تھے، اقتداء میں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو اس میں شامل ہوں گے، اس کا تو خاص طور پہ ذکر نہیں آیا، وہ تو بات رہی مبہم. متعین بات یہ ہو گئی کہ وہاں خدا حکم دینے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو توفیقاً قبول کرنے والے، دونوں کو احساس نہیں ہوا کہ ناممکن العمل ہے ایک حکم. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اس کا احساس ہوا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا تو حضور واپس گئے. پھر وہ حکم ہوا تو واپس تشریف لائے. اور اس کے بعد آخری بات جو تھی، میں نے عرض کیا کہ انہوں نے تو وہ کم ہو رہی تھی نا نمازیں، تو انہوں نے واقعہ میں کچھ کمی کر دی. وہاں یہ بھی ہے اس میں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ نہیں مجھے اب تو جاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو آپ نے کہا کہ اچھا نہ جائیے، لیکن امت پڑھ نہیں سکے گی. اور واقعہ نے وہ کہتے ہیں یہودی کے بتا دیا نا کہ ہمارے نبی نے صحیح کہا تھا، چلے جاتے تو یہ کم ہو جاتی تو تمہارے لیے آسان تو ہو جاتا پڑھنے کے لیے. اب تک وہ کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کی عظمت، ختم نبوت، قرآن کی روح سے اسلام آیا، آخری دین مکمل غیر متبدل قیامت تک رہنے والا، تمام سابقہ ادیان کو منسوخ کر دیا قرآن نے. خود یہودیوں کو بار بار یہ تاکید کی، حکم دیا کہ تم ایمان لاؤ اس قرآن پر، اس نبی کی نبوت پر. قرآن میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجا کی تھی خدا سے کہ مجھ پر اور میری اس حاضرہ امت پر تو آپ نے اتنا انعام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ انعام اسی طرح برقرار رہے. قرآن میں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ یاد رکھیے ایک وقت آئے گا جب خاتم الانبیاء تشریف لائیں گے اور آخری دین آئے گا، تمہاری امت اس دین کا اتباع کرے گی، اس رسول پر ایمان لائے گی، تو پھر یہ نعمتیں ان کو مل سکیں گی، ورنہ نہیں مل سکیں گی. یہ مقام ہے اسلام کا بحیثیت دین کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت رسول کے. دلائل بار بار مانگے جاتے تھے یہودیوں سے کہ تم اگر کہتے ہو کہ یہودیوں کا دین جو ہے وہ افضل ہے اس دین سے، ہاتھو برہانکم، کیونکہ انہیں کہا جاتا تھا کہ ایمان لانا ہوگا تمہیں نجات و سعادت کے لیے، اس قرآن پر، اس نبی پر، اس اسلام پر ایمان لانا ہوگا. وہ کہتے تھے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب جو ہے وہ اس سے افضل ہے. ان سے کہا جاتا تھا کہ دلیل لاؤ اس کے لیے. دلائل کی روح سے تو کوئی دین بھی افضل اسلام سے ثابت نہیں ہو سکتا. لا برہان لکم، قرآن نے 7 دعوے کے کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اس کی. دلائل کی روح سے تو وہ افضل ثابت نہ ہو سکتا تھا. تو آپ غور فرمائیے کہ آپ کی کتب احادیث میں یہ ساری روایات درج ہوئی ہیں جس میں بیت المقدس کا یہ مقام کعبے کے مقابلے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خود بخود ہی وہ اونچا ہو گیا. نظر آتا ہے کہ یہ روایات ان یہودیوں کی وضع کردہ ہیں. ان کتابوں میں کیسے آئیں یہ میرا کام نہیں تفحص کرنے کا. روایات منہ سے بول رہی ہیں کہ یہ حضور کی یا خدا کی طرف سے ارشاد فرمودہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ سازش ہے. عیسائیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا، انہوں نے
اپنا، میں وہ کہہ رہا ہوں اپنا رسول اپنا نبی ان کی جہد سے، ورنہ یہ سارے ہمارے بھی انبیاء ہیں، ہمارے بھی رسول ہیں۔ انہوں نے اپنے رسول کے متعلق یہ عقیدہ وضع کر دیا کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے زندہ آسمان پہ ہیں۔ یوں ہی تقابل ہوا عیسائیت اور اسلام کا، تو بجائے اس کے کہ وہ ان دونوں مذہبوں میں یا ادیان میں مقابلہ کرتے، کوئی دلائل پیش کرتے، انہوں نے کہا صاحب نبی کا نبی سے مقابلہ کیجئے گا۔ ہمارا نبی بغیر ماں باپ کے بغیر باپ کے پیدا ہوا، معاف رکھیے ماں کا کہہ دیا میں نے۔ آپ کا نبی تو عام بچوں کی طرح ماں باپ کے ذریعے سے، باپ کے ذریعے سے پیدا ہوا۔ نبی کا نبی سے مقابلہ کر لیجئے۔ ہمارا نبی آسمان پہ زندہ موجود ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، تمہارا نبی تہ خاک ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب اگر یہ ان کا دعویٰ ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ میاں یہ تمہارا دعویٰ ہے، ہمارا تو نہیں، یہ سارے دعوی جو تھے وہ آپ کی کتب روایات کے اندر درج کر دیجئے۔ اب آپ کے ہاں حیات و وفات مسیح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ جو واقعات عیسائیوں کا عقیدہ ہیں، وہ آپ کے ہاں کے عقائد ایسے بن گئے ہیں کہ اس سے انکار کرنے والا اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ کیا کیا سازشیں ہوئی ہیں ہمارے ساتھ عزیزان مان۔ قرآن میں تو ایک لفظ کی تبدیلی نہیں کر سکتے تھے، اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے رکھا تھا۔ آسان یہ تھا کہ اس قسم کی روایات وضع کی جائیں، اور پھر اس کے بعد اب اس زمانے میں چھاپے خانے تو تھے نہیں کہ کوئی چھپا ہوا مستند نسخہ بخاری کا مسلم کا کہیں وہ ہو اور موجود پڑا ہوا ہو، یا ان کے ہاں کا مرتب کردہ ہی کوئی ہو، معلوم نہیں کس طرح ان میں آئیں۔ لیکن بہرحال یہ جو 1000 سال سے آپ کے ہاں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، آج بھی یہ ہیں، ان تمام میں یہ روایات موجود ہیں، اور ان روایات کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ مثلہ معہ۔ عقیدہ یہ ہے کہ مسلم اور بخاری کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کی طرح یہ احادیث عقیدہ یہ ہے کہ اگر قرآن اور ان روایات میں کوئی تضاد نظر آئے تو پہلے تو یہ کوشش کرو کہ قرآن کی آیت کسی طرح سے تعویل کر کے حدیث کے مطابق بنا دی جائے، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ سمجھو کہ قرآن کی آیت منسوخ ہے، حکم حدیث کا رہے گا۔ یہ عقائد ہو گئے ان روایت۔ اب ان عقائد کی روح سے آپ دیکھ لیجئے کہ یہودیوں کے معبد عبادت گاہ، ان کا مرکز جو تھا، اس کا کیا مقام ہے؟ جس نبی کو وہ اپنا نبی کہتے ہیں، اس نبی کا مقام کیا ہے آپ کے کعبے اور آپ کے رسول کے مقابلے میں؟ یہ جو حال میں قصہ چلا ہے بیت المقدس کا کہ وہ کس کی تحویل میں رہنا چاہیے، کون اس کی، کس کی تولیت میں بھی رہنا چاہیے بلکہ ملکیت میں رہنا چاہیے، کس کا ہے وہ، یہ قصہ حال کی سیاست میں اٹھا ہے نا۔ بات اگر وہ رہتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یروشلم میں بیت المقدس وغیرہ جسے آپ کہتے ہیں ہیکل سلیمانی، وہ مسجد عبادت گاہ، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ وہاں اگر وہ مسجد بعد میں بنی ہے تو خالی جگہ پہ بنی ہے۔ اس لیے یہودیوں کا تو کوئی دعویٰ قابل ثبوت ہی نہیں ہے کہ وہاں ان کے، وہ کہتے یہ ہیں کہ وہاں ہماری عبادت گاہ تھی، ہمارا ہیکل تھا،
اس کو مسمار کر کے مسلمانوں نے اپنی مسجد بنا دی. یہ دعویٰ تسلیم کیا جائے تو ٹھیک ہے، آج کی عدالت بھی ان کے حق میں فیصلہ دے دے گی کہ ان کی مسجد پہلے موجود تھی، انہیں مسمار کیا مسلمانوں نے اور بعد میں بنائی اپنی. تو اولی حق تو ان کا ہے. لیکن آپ کے ہاں تو عقیدہ یہ ہوا کہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المقدس موجود تھا، ہیکل سلیمانی موجود تھا، وہ عبادت گاہ تھی، حضور وہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کے نمازیں پڑھی، وہاں سے آسمان کی طرف تشریف لے گئے. تو وہاں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ موجود تھیں اور پھر اس کے بعد موجود نہیں رہیں، اس کی جگہ وہاں مسجد آ گئی. خواہ وہ بنی امیہ کے زمانے کی عبد الملک کے عہد کی سن 72 ہجری کی بنی ہوئی کیوں نہ، مسجد اس کی جگہ آ گئی جس بیت المقدس کو، جس مسجد، جس ہیکل سلیمانی کو، جس عبادت گاہ کے وجود کو آپ نے تسلیم کر لیا کہ حضور کے زمانے میں تھیں یہ چیزیں، بعد میں وہ نہ رہیں، ان کی جگہ مسجد آ گئی. کتنا دعویٰ ان کا مضبوط کر دیا آپ نے کہ حق ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے. انہوں نے انکروچمنٹ کی ہے، ہماری مسجدوں کو ہمارے ہیکل کو مسمار کر کے اپنی مسجد بنائی ہے، ثبوت بہم پہنچا دیا. میں پھر دوہرا دوں وہ جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ستمبر 59 میں ہی 69 میں، معاف رکھیے گا 1 منٹ کے لیے، ستمبر 69 میں 69 میں نے کہا غلطی نہ کر دوں، اس میں یہ چیز انہوں نے خود لکھی تھی کہ ظہور اسلام کے وقت یروشلم میں یہودیوں کا کوئی معبد تھا ہی نہیں. بڑی صاف بات تھی، یہودیوں کا دعویٰ خارج ہو جاتا اس سے. اور چند ہی دن گزرے اسی ستمبر 69 میں انہوں نے اپنے درس میں یہ کہا اور پھر یہ لکھا ان کے پرچے نے کہ قبلہ اول اس لیے ہے یہ یروشلم کے حضور اور آپ کے ساتھی پہلے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو اس کی وہ اہمیت نہ رہی، لیکن قبلہ اول ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے یہ عبادت گاہ ہمیشہ کے لیے مقدس اور محترم قرار پائی. جب تک مکہ معظمہ میں حضور کا قیام رہا، آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ مسجد اقصی اور خانہ کعبہ ایک رخ میں آ جاتے تھے. لیکن مدینے میں یہ التزام ممکن نہ رہا، کیونکہ اب ان عبادت گاہوں کے رخ مختلف سمتوں میں پڑتے تھے. تحویل قبلہ سے پہلے حضور اور آپ کے صحابہ ایک طویل عرصے تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. یعنی اسی ستمبر 69 میں چند دن پہلے کہا کہ وہاں کوئی تھی نہیں ان کے ہاں کا، نہ مسجد اقصی، نہ کوئی ہیکل سلیمانی، نہ کوئی عبادت گاہ تھی ہی نہیں. اب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہاں موجود تھی، حضور اور آپ کے ساتھی 13 سال مکے کے، 2-3 سال مدینے کی زندگی کے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے. تو اس کے وجود کا تو اعتراف آپ کے ہاں موجود ہوگا، اور حدیثوں میں یہ موجود ہے. ان کا انکار کیجئے گا تو اسلام کے دائرے سے آپ خارج ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کے ہاں خود موجود ہے. اسے آج تک قبلہ اول کہے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے وجود کی شہادت اور ثبوت تو خود ہم پہنچا رہے ہیں ہم. آپ غور کیجئے گا کہ یہ چیزیں کس طرح ہماری روایات میں داخل ہوئی. قرآن کریم میں نہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا کوئی ذکر ہے، نہ تحویل قبلہ کا. جب پہلے اس کو بنانے کا ہی ذکر نہیں تو اس کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو پہلے دن سے تھا. یہی نہیں تھا حضور کے زمانے میں، اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اول بیت وضع للناس.
سب سے پہلا گھر وہ قبلہ اول بھی وہ تھا آپ کا، دوم تو اب کہاں کیا جائے گا، وہی تھا اولا بیتن وضع للناس، تمام نوع انسانی کے لیے پہلا گھر خدا کا۔ ان حقائق کی روشنی میں عزیزان ایمان آپ سوچ لیجئے کہ یہ جو پہلا مرحلہ بیان کر لیا جاتا ہے، حضور کو مکے سے بیت المقدس پہنچا کر وہاں سے آگے حضور کو معراج سیڑھی کے ذریعے آسمانوں کی طرف پہنچایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب اگلا مرحلہ لیجیے، خدا کو ملنے کے لیے یہاں سے کسی خاص مقام میں پہنچنا جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، وہ عرش ہے، خدا وہاں ہوتا ہے۔ یہ ذرا لطیف سا نکتہ ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ خدا کسی خاص مقام میں بیٹھا ہوا ہے، اسپیس، اس سے بات سمجھ میں بات آئے گی۔ اسپیس یا مکان یا جگہ تو ہمیشہ کسی نہ کسی میٹیریل چیز جسے کہتے ہیں، اب مادی چیز کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ مادہ جگہ گھیرتا ہے، وہ چوتھی پانچویں میں یہ پڑھایا جاتا تھا، جب مادہ جگہ گھیرتا ہے، اسپیس، اگرچہ دونوں چیزیں میں لا سکتا ہوں، ٹائم اینڈ اسپیس، دونوں چیزیں، مکان اور زمان، یہ دونوں چیزیں مادے کے ساتھ مختص ہیں۔ ٹائم کی بات میں اس وقت نہیں کرتا خدا کے لیے، اس نے تو اللہ کی ذات کو، خدا نے اپنے آپ کو ان مکان اور زمان کی نسبتوں سے بلند اور بالا معرہ اور معزہ رکھا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ کہ یہ چیزیں کوئی مادی شے جو ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی وقت میں وہ ظہور میں آئے، کسی وقت میں وہ ختم ہو جائے، یہ تو ٹائم ہوا۔ کسی ایک مقام کے اوپر ہو، جب ایک مقام کے اوپر ہوگی تو دوسرے مقام پہ وہ نہیں ہوگی، جہاں ہوگی اس کے لیے اسپیس کی ضرورت ہوگی آپ کو۔ تو اسپیس تو ایک میٹیریل چیز کے لیے ہوتی ہے۔ خدا کے متعلق یہ تصور کہ وہ کوئی ایک مقام ہے جسے عرش کہتے ہیں، وہ وہاں رہتا ہے۔ کسی نے اگر ملنا ہو خدا سے تو اس مقام پر جانا پڑے گا، جانے والا بھی میٹیریل حیثیت میں جا رہا ہے، بجسد عنصری جسے کہتے ہیں نا، جسم مبارک کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ وہ جا رہا ہے، مادی جسم اسپیس میں سے جائے گا، اسپیس میں ہی جائے گا، اور جس کے پاس جا رہا ہے وہ بھی ایک خاص مقام پر ہے، وہاں جا کے ملنا ہوگا اس سے۔ عزیزان من، کھٹ سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا تم خدا کی قدرت کے قائل نہیں ہو کہ وہ اپنے بندے کو ایک لے جائے؟ یہاں قدرت کا سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اسے تسلیم کرنے کے بعد خدا کا تصور کیا آتا ہے آپ کے سامنے۔ خدا نہیں رہتا۔ اس انداز سے یہ جو آپ کہتے ہیں شرف ملاقات ہوئی، حضور تشریف لے گئے، یہ اس لیے اس سے انکار کیا جاتا ہے کہ ایسا مان لینے سے خدا کو ایک خاص جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے، اور اول تو یہ خدا کے تصوری کے خلاف ہے، اور قرآن میں تو ہر مقام کے مختلف مقامات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اذا سالک عباد انی، لیجئے 2/186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے متعلق میرے بندے پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ میں کہیں عرشوں پہ نہیں بیٹھا ہوا، انی قریب،
میں پاس ہی ہوں. کتنا پاس؟ یہ ہے جی 2/186. کس قدر پاس؟ 50/16. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب اس سے. اقرب، انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب. اور ایک اور ریفرنس، ویسے تو میں نے عرض کیا نا کہ پوچھو نہیں کتنی ریفرنسز دی جا سکتی. 57/4. ہوا معکم اینا ما کنتم. تم کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وہ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف رکھتے تھے اس رات، خدا وہاں بھی اس کو آپ کے ساتھ تھا. ان کے کہنے کے مطابق اگر بیت المقدس میں آئے ہیں تو اس وقت بھی ساتھ تھا. یہاں سے جہاں کہتے ہیں وہ تو ہوا معکم اینا ما کنتم. تم کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا. تو جو ہر وقت ساتھ ہے، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو ملنے کے لیے کسی خاص مقام پر جانا اس تصور کو باطل قرار دے دیتا ہے. یہ دو متضاد تصور ہیں کہ جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، رگے جان سے بھی قریب تر، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ نہیں وہ یہاں نہیں، وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اتنی دور بندوں سے. اقبال نے جو کہا تھا کہ بٹھا کے رکھا ہے تو نے وہ عرش پر زاہد، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے. اپنے بندوں سے اتنی دور کہ امکان اگر ہوا ملنے کا تو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کو خاص اہتمام سے گئے، باقی تو کسی اور کے لیے یہ معراج تو نہیں بتایا گیا. باقی تو اور بندے تو ایک طرف رہا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا ابھی یہ ذکر کر رہے تھے ہم معراج کی روایت میں، جن کا مقام اتنا بتایا گیا ہے، قرآن نے یہ کہا کہ انہوں نے اس آرزو کا اظہار کیا کہ بات تو سنائی دیتی ہے، میں آپ کے جلوہ سے بھی اپنی آنکھوں کو فردوس جنت بنا لوں، ذرا بے نقاب ہو کے تو سامنے آ. کھٹ سے جواب ملا کہ تم نہیں دیکھ سکتے. لا یدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، وہ ان نسبتوں سے بلند ہے. دیکھ تو محسوس شے کو دے سکتی ہے. انہیں یہ جواب ملا ہے. تو میں نے عرض کیا اور کوئی تو ایک طرف رہا، کسی نبی کے متعلق بھی یہ بات نہیں کہ خدا بے نقاب اس کے سامنے یوں آ جائے. وہ تو محسوس شے آتی ہے نا. وہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں کہ یوں سامنے آ میں تجھے دیکھ سکوں، یہ کسی محسوس شے کے متعلق کہا جا سکتا ہے. اور خدا تو محسوسات کی نسبتوں سے بلند ہے. اس لیے اس پہ یہ جو اعتراض پڑتا ہے نا، اس دوسرے مرحلے کے اوپر کہ اس طرح سے آپ تشریف لے گئے، وہ یہ ہے. اس میں یہ سوال نہیں کہ خدا کو یہ قدرت حاصل ہے یا نہیں. اور پھر ان کے ہاں کے تو سب دلائل پوچھیے نہیں کیا ہوتے ہیں دلائل. ان کو انہیں تو کوئی تنکے مل جائے اس کے اوپر سے ہاتھی گزارتے ہیں صاحب. یہ ہوائی جہاز نئے نئے چلے، کہنے لگے آپ دیکھیے صاحب کس طرح سے عام انسان زمین سے اتنی بلندیوں کے اوپر چلا جاتا ہے. تو اگر اس طرح سے چلا جاتا ہے تو ایک انسان خدا کی قدرت سے عرش پر کیوں نہیں چلا جاتا؟
چاند پہ چلے گئے تو پہلے تو خیر انکار ہی کرتے رہے کہ ممکن ہی نہیں ہے. جنہوں نے مانا انہوں نے اسے بحثیت بطور دلیل کے پیش کیا کہ ایک انسان اگر چاند پر جا سکتا ہے تو خدا کی قدرت سے ایک انسان عرش تک کیوں نہیں پہنچ سکتا. میرے بھائی اعتراض یہ نہیں ہے کہ خدا کی قدرت سے ایسا ممکن ہے یا نہیں. سوال سارا یہ ہے. اور عظمت جو ہے قرآن کریم کی بنیادی عظمت یہ ہے کہ جو تصور خدا کا قرآن نے دیا ہے دنیا میں کہیں اور یہ تصور نہیں ملتا. عزیزان مان اس قسم کا مادی علائشوں سے منزہ اور معرہ اور بلند اور بالا ہے، برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم. یہ تصور اس نے دیا ہے. ورنہ ہر مذہب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خدا کو انہوں نے محسوس پیکروں میں کسی نہ کسی شکل کے اندر محسوس پیکروں میں وہ لے کے آیا. کبھی بتوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ اوتاروں کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ خدا کے بیٹے کی شکل میں آتا ہے، کبھی وہ تورات میں ان بادلوں میں آتشی شریعت کی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے فرشتوں کے ساتھ اترتا ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ محسوس پیکروں کے اندر وہ خدا سامنے آتا ہے. یہ تصور قرآن کا کہ کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو، جس جگہ بھی تم ہو، رگے جان سے بھی قریب تر. اور اس کے بعد کیونکہ محسوسات کی کوئی شے اس میں نہیں ہے، وہ آنکھ تو ایک طرف رہی، ادراک انسانی میں بھی نہیں آ سکتا. انسان کے ذہن میں بھی وہی چیز آئے گی جو کسی نہ کسی طرح مادی پیکر کی شکل اختیار کر لے. تو یہ جو دوسرا مرحلہ میں نے عرض کیا ہے اس کے خلاف یہ اعتراض پڑتا ہے کہ اس سے خدا کا وہ منزہ اور معرہ تصور باقی نہیں رہتا جو خصوصیت ہے قرآن کی خدا کے تصور کے بارے میں. کسی خاص مقام پر خدا کا رکھنا اور وہاں جا کے اس کو ملنا، یہ اس کو سپیس کے اندر محدود کر دیتا ہے، اسے مادی پیکر دے دیتا ہے. یہ ہے اس کے خلاف جو اعتراض پڑتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا عزیزان من کہ سورہ النجم تک آنے سے پہلے یہ جو واقعہ معراج کے لیے دو آیتوں کو تائید میں پیش کیا جاتا ہے. ایک سورہ بنی اسرائیل کی سبحان الذی اسری ببعبدہ من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، اور دوسرا وہاں سے بیت المقدس یا مسجد اقصی سے آسمان تک جانا. تو میں پہلے وہ جو مروجہ تصور ہے یا عقیدہ یا اس کے متعلق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اسے آپ پیش نظر رکھیے. اس کے بعد بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سورہ والنجم میں کیا کہا گیا ہے. اس ساری صورت میں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں جانے کا ذکر ہے، نہ خدا سے ملنے کا ذکر ہے. خدا سے ملنے ہم کلام ہونا جو ہے وہ تو نبوت کا کہ 23 سال پورے ایسے تھے جس میں مسلسل یہ ہم کلامی ہوتی تھی، وہی آتی تھی خدا کی طرف سے، اور یہی ایک سلسلہ اور رابطہ تھا ایک نبی میں اور خدا میں. وہی صرف ایک سلسلہ تھا، یہی ایک رابطہ تھا، اور یہ مسلسل قائم تھا، 23 سال تک رہا. تو اگر اللہ تعالیٰ سے ہی کچھ احکام لینے کے معنی کے لیے آسمان پہ جانا تھا، جیسے کہا گیا کہ وہ 3 حکم وہاں سے ملے، 50 نمازیں، سورہ بقرہ کی وہ آیتیں، تو آپ غور کیجئے کہ یہ تو وحی کے ذریعے سے 23 سال یہ احکام مل رہے تھے رسول اللہ کو.
سورہ بقرہ بھی باقی قرآن کی طرح وحی کے ذریعے ہی ملی تھی حضور کو. یہ کہ اس کے ہاں سی کوئی قریباً شاید 286 آیتیں ہیں، باقی ساری وحی کے ذریعے سے، اور آخری 2 یہ کہنا کہ براہ راست حضور وہاں گئے تو ملی. سارے قرآن کے متعلق یہ ہے کہ پورا قرآن وحی کے ذریعے سے ملا، یہ بھی وحی کے ذریعے سے ملی. تو یہ ہے وہ قرب جو نبی کو حاصل ہوتا ہے. نبی کے متعلق بھی ہمارے ہاں، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، ایک غلط تصور ہے. یہ یہودیوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ نبی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، اور یہ ان کے ہیکل میں ایک منصب تھا، پروہتوں میں سے ایک بہت بڑا پروہت جو تھا اس کا منصب تھا یہ. وہ پیشین گوئیاں کرتا تھا، قسمتیں بتاتا تھا، تقدیر کے حال بتاتا تھا. وہ اس کو نبی کہتے تھے. قرآن کریم نے یہ وہ نفع کا جو نبا کا جو یہ گرامر کی بات چلی جائے گی یا لغت کی، یہ پیشین گوئیاں کرنے والا جو ہے یہ نہیں بتایا ہے. اس نے جو نبی کا لفظ لیا ہے وہ دوسرا مادہ ہے عربی زبان کا، جس کے معنی ہے مقام بلند پہ کھڑا ہوا.